بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دولت مند آدمی کہ جس کے کوئی بال بچے اور بیوی نہیں تھے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے تمام کارکنوں کو رات کے کھانے کے لیے اپنے گھر مدعو کیا۔ تمام کارکن آئے۔ کھانا کھانے کے بعد اس دولت مند شخص نے کھانے کی ٹیبل پر ان کے سامنے ایک قرآن اور کچھ پیسے رکھے اور ان سے پوچھا کہ قرآن کا انتخاب کرو گے یا پیسے کا انتخاب کرو گے؟ سب سے پہلے چوکیدار سے شروع کیا۔ چوکیدار نے کہا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ قرآن کا انتخاب کروں، لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا پیسے کا انتخاب کروں گا، کیونکہ میری حالت کی نسبت پیسے کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس دولت مند شخص نے اپنے پاس کام کرنے والے کسان سے کہا کہ تم ان میں سے کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ کسان نے کہا کہ میری زوجہ بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو میں ضرور قرآن کا انتخاب کرتا، لیکن چونکہ اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اسی لیے میں قرآن کا انتخاب نہیں کر سکتا، میں پیسوں کا انتخاب کروں گا۔ اس کے بعد لنگری سے پوچھا کہ تم قرآن کا انتخاب کرو گے یا پیسے کا انتخاب کرو گے؟ لنگری نے کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، لیکن میرے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، اسی وجہ سے میں پیسے کا انتخاب کروں گا۔ آخر میں اس لڑکے کی باری آئی جو اس آدمی کے جانوروں کا رکھوالا تھا۔ یہ لڑکا بہت نادار اور فقیر تھا۔ دولت مند شخص نے لڑکے سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم پیسے کا ہی انتخاب کرو گے تاکہ کچھ کھانا خرید سکو، اور یہ جو پھٹے پرانے جوتے اور کپڑے پہنے ہیں اس کی جگہ نئے کپڑے اور جوتے خرید سکو۔ لڑکے نے کہا کہ میرے لیے نیا جوتا خریدنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ میں بازار سے مرغی خرید کر گھر لے کر جاؤں اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، لیکن میں اس کے باوجود بھی قرآن کا انتخاب کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہر چیز سے بہتر ہے اور اس کا مزہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اس نے قرآن کو اٹھایا، چوم کر اسے کھولا تاکہ پڑھے تو اس نے دیکھا کہ قرآن کے درمیان 2 لفافے موجود ہیں، ان میں سے ایک میں ٹیبل پر رکھی ہوئی رقم کے 10 گنا برابر پیسہ موجود تھا، اور دوسرے لفافے میں ایک وصیت نامہ موجود تھا کہ جس کی روح سے اس دولت مند شخص نے اپنی ساری دولت کا وارث اس لڑکے کو قرار دیا تھا۔ دولت مند شخص نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا گمان کیسا ہے؟ سورہ مبارک طٰہٰ آیت نمبر 124 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی سخت ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا محشور کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے قرآن اور اللہ سے دور نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خدا شناسی اور توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں۔